بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے سب معلوم ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی ہی ماں تھی۔ میرا نام عمیرہ ہے۔ میرے ابو ایک انڈسٹری میں اہم عہدے پر فائز تھے۔ گھر میں اچھی خاصی دولت کی ریل پیل تھی، لیکن میری امی جو ایک قدیم گاؤں سے تعلق رکھتی تھیں وہ خوش نہ تھیں۔ ان کی سوچ بھی بالکل ویسی ہی دقیانوسی تھی جیسی آج کل ہم اپنے ارد گرد گاؤں والوں کی دیکھتے ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ جس عورت کی نرینہ اولاد ہو بس وہی اس دنیا میں آگے بڑھ سکتی ہے، اور اسی کا پلڑا اپنے سسرال میں بھی بھاری رہتا ہے۔ امی اکثر مجھے مارتی تھیں اور تانے دیتی تھیں کہ تم منحوس ہو، تمہارے بعد کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی کیونکہ تم ہمارے خاندان کا کالا سایہ ہو۔ میں چھوٹی تھی لیکن ان کی باتوں کو خوب سمجھتی تھی اور ان کے انداز سے بھی خوب واقف تھی۔ میں نے پیدا ہونے سے لے کر اب تک امی کی ممتا کا ایک لمحہ بھی محسوس نہ کیا تھا۔ انہوں نے آج تک مجھے کبھی اپنی گود میں لے کر پیار بھی نہ کیا تھا۔ ابو اپنے کام کے سلسلے میں اکثر ملک سے یا پھر شہر سے باہر ہی ہوتے تھے، اس لیے امی کو اپنی من مرضی چلانے کا خوب موقع مل جاتا تھا اور ان پر کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہ تھا۔ میں نے سارا بچپن اسی قسم پرسی میں گزارا تھا۔ جب میرے اسکول میں دوستوں کی مائیں آتی تھیں تو میں تب بھی بہت روتی تھی کیونکہ میرے بابا کے پاس وقت ہی نہیں تھا، اور میری امی کو میری اتنی فکر نہ تھی کہ وہ میری پڑھائی اور سکول پر توجہ دیتی۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، میں کیسا پڑھ رہی ہوں، انہیں اس چیز سے بالکل بھی کوئی سروکار نہ تھا۔ اسی طرح کے حالات میں نے اپنی زندگی کے 6 سال گزارے تھے جب میری امی ایک بار پھر امید سے ہوئیں۔ ان دنوں وہ کافی خوش بھی رہنے لگی تھیں اور پریشان بھی۔ وہ اکثر مجھے لے کر اپنے ساتھ کسی بزرگ کے مزار پر جایا کرتی تھی۔ وہاں کا ماحول اتنا عجیب سا ہوتا تھا، مجھے اپنی امی سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ وہاں عجیب عجیب سے گندے لوگ بال کھلے رکھ کر ہر وقت کسی نہ کسی کونے میں بیٹھے نشہ کرنے میں مشغول ہوتے تھے۔ کہیں نہ کہیں لنگر بٹ رہا ہوتا تھا جس کی قطار باندھنے کی بھی کوئی تمیز نہ ہوتی تھی۔ مرد اور عورت سب ایک ہی جھرمٹ میں لنگر لینے کی تگدوں میں لگے ہوتے تھے۔ وہاں مرد اور عورت کی بھی کوئی تمیز نہ تھی۔ ہر وقت ڈھول کی تھاپ پر عجیب سا رقص اور گندی نگاہوں سے گھورتے ہوئے لوگ مجھے برے لگتے تھے۔ میں نے کئی بار ٹالنے کی کوشش کی اور امی سے کہا بھی کہ مجھے ساتھ لے کر نہ جایا کریں، مجھے وہاں جانا اچھا نہیں لگتا۔ ابھی میں نے ذرا سی ناپسندیدگی کا اظہار ہی کیا تھا کہ امی نے زوردار تھپڑ رسید کیا اور خوب پٹائی کی۔ وہ پہلے بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھیں، لیکن ان کے ایسے جنونی انداز میں مجھے مارنا مجھے کچھ ٹھیک نہ لگا تھا۔ خوب مارنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو انہوں نے مجھے نہا کر آنے کا کہا۔ اس وقت دسمبر کے دن تھے اور میں ان کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے نہا کر آئی تھی اور پھر ان کے ساتھ گئی۔ وہاں جو عامل بابا تھے مجھے وہ بھی ٹھیک انسان نہ لگتے تھے۔ وہ جان بوجھ کر وہاں آئی عورتوں کو کئی کئی جگہ پر ہاتھ لگاتے تھے۔ پتہ نہیں وہ عورتیں کچھ بولتی کیوں نہ تھیں اور ان بابا کی عزت بھی کرتی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے امی تھیں۔ وہ تو ہزاروں روپے بابا کے قدموں میں نچھاور کیا کرتی تھیں اور یہی کہتی تھیں کہ میری آنے والی اولاد آپ کی مرہون منت ہے، ورنہ میری بیٹی کا تو ایسا کالا سایہ تھا مجھ پر، آپ نہ ہوتے تو شاید میں اولاد نرینہ کا خواب دل میں بسائے ہی اس دنیا سے چلی جاتی۔ امی کی ایسی باتیں سن کر ہی میرا دل ان سے اٹھ سا جاتا تھا، لیکن مجھے ان کے اس رویے کے پیچھے کی وجہ کا علم تھا، اس لیے میں چپ تھی۔ میں نے بچپن سے سنا تھا کہ اپنا مار کر پھینکتا ہے تو چھاؤ میں ہی پھینکتا ہے، لیکن مجھے میرے اپنوں نے ایسے پاتال میں پھینکا تھا کہ میں اب تک اس وقت کو یاد کر کر کئی کئی راتیں تک سو نہ پاتی تھی۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو میں اپنے شہر کے سب سے نامور بزنس مین کی اولاد تھی اور منہ میں چاندی کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، لیکن قسمت نے مجھے ایسے ٹھوکر ماری تھی کہ کوئی پتھر کو بھی نہ مارتا۔ میں جب پیدا ہوئی تو گھر میں سب سے زیادہ خوش میری دادی تھیں، انہوں نے ہی میرا نام رکھا تھا۔ بابا کا تو اپنے بزنس سے ہی فرصت نہ تھی کہ وہ کچھ کر سکتے، وہ تب بھی بیرون ملک کسی دورے پر گئے ہوئے تھے۔ امی نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا اور گود میں لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ میری دادی بتاتی ہیں کہ امی کو اس وقت بیٹے کی چاہ تھی۔ ابو امی کے کلاس فیلو تھے اور امی ایک غریب ترین گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اب تک کسی بھی چیز کی فراپانی نہ دیکھی تھی، اور وجہ ان کا بھائی نہ ہونا تھا۔ امی کے ابا نے بھی 2 شادیاں کر رکھی تھیں،
क्योंकि उनका भाई ना था। इस वजह से वो कभी भी अपनी जिंदगी को उस तरह से नहीं देख सकी थी जैसे होना चाहिए था। जब उनकी बाबा से शादी हुई तो वो भी बाबा के साथ सैरो तफरीह में ही वक्त गुजारना चाहती थी। क्योंकि अम्मी ने जब देखा कि ये लड़का अमीर है और घर में इसकी काफ़ी चलती भी है, तो अम्मी ने सबसे पहले बाबा को हाँ कर दी और जितनी जल्दी हो सकता था शादी कर ली। शादी करते ही अम्मी तो जैसे दुनिया में आ गई थीं। उन्होंने इस तरह की जिंदगी अपने होश में पहली दफा देखी थी, इसलिए वो हवाओं में उड़ रही थीं। लेकिन तभी वो उम्मीद से हो गईं। वो इतनी जल्दी पहला बच्चा नहीं चाहती थीं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इस तरह वो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं गुजार सकेंगी। अभी तो वो जब दिल करता बाबा के साथ बाहर चली जाती और पार्टीज में जाती थी। जब दिल करता बाबा उन्हें साथ क्लब ले जाते थे। और ये वो दुनिया थी जो अम्मी के लिए बिल्कुल ही नई थी। लेकिन मेरे होने की खबर ने अम्मी के सारे ख्वाबों और अरमानों पर पानी फेर दिया था। अम्मी तो चाहती थी कि मुझे इस दुनिया में आने ही ना दें, लेकिन दादी ने उनकी एक न चलने दी। बाबा तो उस वक्त अम्मी के इश्क में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें औलाद से सरोकार ही ना था, और ना उनके पास इतना वक्त था कि अपनी बीवी से एक होने वाले बच्चे के लिए मगजमारी करते या लड़ते। लेकिन दादी अम्मी की राह में हायल हो गई थी, और उन्होंने सख्ती से बाबा को ये कह दिया था कि अगर तुम्हारी बीवी ने इस औलाद को कुछ किया तो मैं तुम्हें इस जायदाद से आग कर दूंगी। बाबा भी दादी की इस धमकी में आ गए थे, या शायद मुझसे उनका प्यार एक दिन जाग गया था, मालूम नहीं। लेकिन बाबा ने अम्मी के हाथ बांध दिए थे और तलाक का बोल दिया था। और इसी वजह से अम्मी को मुझसे नफरत थी, क्योंकि मैं उनके पाँव में और उनकी आज़ादी की राह में हायल एक बेटी थी। दादी ही मेरी कुल कायनात थी। दादी ने मुझे अपने पास रख लिया था और मुझे फीडर से दूध पिलाती थी। बाबा भी आ गए थे और उन्होंने मुझे बस एक दफा गोद में उठाकर सरसरी सा प्यार ही किया था। तभी मेरी दादी ने महसूस किया कि सब लोग मुझे गुड़िया गुड़िया कह रहे हैं, और मैं तब 1 महीने की हो चुकी थी। उन्हें सबसे ज्यादा मेरे माँ बाप पर अफसोस हुआ था, जो अल्लाह की दी गई रहमत से इस तरह मुंह फेरे हुए थे। इसलिए दादी ने उस पर 4 हरफ भेजे और मेरा नाम अम्मारा रख दिया, और सबको मिठाई भेजी कि मैंने बच्ची का नाम रख दिया है। उस दिन दादी बहुत रोई थी, क्योंकि उस वक्त वो बेबसी की इंतहा पर थीं, जब उन्होंने मेरे ही माँ बाप को उनकी औलाद के नाम रखने की मिठाई भेजी थी। किसी ने पूछा भी ना था कि बच्ची का नाम क्या रखा है। मेरे सारे चाव दादी के ही जिम्मे थे, इसलिए सब लोग पुरसुकून थे कि मैं महफूज हाथों में थी और मेरा मुस्तकबिल अच्छा होने वाला था। मैं अभी थोड़ी सी ही बड़ी हुई थी कि मेरे हर हर अंदाज और हर बात में दादी जान का अक्स नजर आने लगा था, और मेरे चलने से ही ये पता लगता था कि इसकी तरबियत एक अच्छी औरत ने की है और उसे अच्छे अक़दार से नवाजा है। दादी के साथ गुजारा वो वक्त मेरे लिए मेरी जिंदगी था। लेकिन हर खुशी कभी भी सदा नहीं रहती। दादी के साथ जो बहारें थीं वो भी एक दिन ख़त्म होने वाली थीं, क्योंकि वक्त तो बदलता ही है, और इसका आगाज़ हो चुका था जब एक दिन दादी को फालिज का अटैक आया। मेरी हर वक्त हंसने और मुस्कुराने वाली दादी तो एकदम बिस्तर से लग गई थी, और तब मैं जन्नत से ज़मीन पर आ गई थी। मैं इस दिन पहली दफ़ा अम्मी के साथ सोई थी। उस रात मुझे पहली दफ़ा किसी ने कहानी नहीं सुनाई थी, और ना ही किसी ने मेरे सोने तक मेरे सर के बालों में हाथ फेरा था। मैं रोज रात को सोते हुए डरती थी। ये बात दादी को अच्छे से मालूम थी, इसलिए वो मेरा हाथ थामे रखती थी। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वो शायद मेरी बदकिस्मती थी, और अभी तो मुझ पर बुरा वक्त आना अभी बाकी था। एक दिन दादी सोए सोए इस दुनिया से चल बसी। मैं तब छोटी सी थी, लेकिन मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मुझसे तो मेरी जन्नत छीन ली गई थी। और ऐसे ही वक्त गुजरा था, और यही वो वजह थी कि मैं अब अम्मी से काफ़ी दूर हो चुकी थी। लेकिन अभी वक्त ने मेरा मज़ीद इम्तिहान लेना था, और ये इम्तिहान बहुत कड़ा होने वाला था। अब जब अम्मी को बेटे की उम्मीद हुई तो वो एकदम से हवा में उड़ने लगी थी। लेकिन अल्लाह को भी शायद उनका ये गरूर पसंद ना आया था। उनका दिल भी सख्त हो चुका था, और फिर अल्लाह ने अम्मी को एक निशानी दिखाई कि उनका गुरूर उनकी जिंदगी को किस हद तक तबाह कर सकता है। हुआ कुछ यूं कि अम्मी जब उस बाबा के आस्ताने पर गईं तो वो तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। मुझे याद है कि उस दिन अम्मी जब वापस आई थी
تو وہاں کی گرمی کی وجہ سے ان کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تم کیا ہر وقت دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہو، منحوس کہیں کی، بندہ کہیں باہر سے آئے تو سب سے پہلے تمہیں دیکھ کر اس کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ ابھی وہ مجھے یہ سب کہہ رہی تھی کہ انہیں ایک دم الٹی ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ میں نے اونچی اونچی چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا، اور پھر جب امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو اس نے بتایا کہ ان کا بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے حمل گر گیا ہے، اور اب کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ امی کی تو مانو ساری حسرتیں ادھوری رہ گئی تھیں۔ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی زندگی ہی ختم ہو گئی ہو۔ انہیں اب میں پہلے سے بھی زیادہ زہر لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے جب بھی کہیں دیکھتی تو نحوست نحوست کہنے لگتی تھیں۔ ابا نے انہیں بہت سمجھایا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمارا بیٹا نہیں ہے تو مجھے اس سے کوئی چاہ بھی نہیں ہے، لیکن امی کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی میں ان کو کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رکھ سکتی، اس لیے اب وہ میرے ساتھ اتنا برا رویہ رکھے ہوئے تھیں۔ اور پھر کچھ عرصے امی نارمل ہونے لگی تھیں، سب کچھ کافی حد تک ٹھیک ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن میرے لیے کچھ نہیں بدلا تھا۔ اماں کا جب دل کرتا وہ بابا کے ساتھ باہر چلی جاتی اور پارٹیز اٹینڈ کیا کرتی تھیں، لیکن میں بھی اب اسی طرح کی زندگی گزار رہی تھی، بلکہ اب تو میں اماں کے سامنے بھی نہیں آ سکتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اماں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اللہ نے انہیں سمجھانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ مجھے اپنے پاؤں کی بیڑی سمجھتی تھیں اور بیٹا مانگتی تھیں، اسی لیے اللہ نے انہیں سزا دی ہے۔ لیکن اماں کچھ بھی نہیں سمجھتی تھیں۔ چاچو اور چچیوں نے بھی اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ بھابھی اپنی بیٹی کی پرورش پر دھیان دیں، جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن پھر اماں نے ان سے بھی لڑائی مول لے لی، اور روز روز یہ جھگڑے دیکھ کر بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، اور چاچو مجھ پر وہ ظلم ہوتا دیکھ بھی نہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا گھر الگ کر لیا اور کہیں اور گھر لے لیا۔ اب جو مجھے تھوڑا بہت سکون حاصل تھا وہ بھی نہ رہا، بلکہ اب اس گھر میں جیسے صرف ویرانی کا دورہ تھا، ہر چیز مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی، اور فرق بھی صرف مجھے ہی پڑا تھا کیونکہ میرا آخری سہارا چلا گیا تھا۔ اماں کو تو ان سے جان چھوٹنے پر بہت خوشی تھی، اور ابا بھی اس وقت اماں کے اشاروں پر ناچ رہے تھے، اس لیے انہیں بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ارد گرد آخر ہو کیا رہا ہے، کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ اور پھر ابا کو فرق تب پڑا کہ جب چاچو نے اپنے حصے کی جائیداد کا دعویٰ کر دیا، تب تو اماں اور ابا دونوں کی راتوں کی نیند ہی تباہ ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں صرف اور صرف دولت کا ہی لالچ تھا، اور رشتوں کا تو ان کی نظر میں کوئی بھی مول نہ تھا۔ اب ابا کی دن رات کی نیندیں خراب ہو گئی تھیں، اور وہ ہر وقت اسی سوچ میں کبھی کسی وکیل سے بات کرتے تو کبھی کسی اور سے۔ وہ کسی نہ کسی طرح چاچو کی جائیداد بھی ہتھیانا چاہتے تھے، یا پھر کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ سارا حصہ نہ دیں۔ اماں کو بھی اپنے عیش و عشرت اور آرام کی اب فکر پڑ گئی تھی، کیونکہ اگر سارا کچھ آدھا ہو جاتا تو یہ گھر بھی بک جاتا، جو کہ بہت بڑا اور حسین تھا، سارا کاروبار بھی ختم ہو جاتا، اور بچی میں تو مجھے صرف اس گھر کا دکھ تھا، کیونکہ یہاں میری دادی کی چند آخری یادیں بچی تھیں۔ اور پھر بابا کی کئی کوششوں کے باوجود بھی وہ چاچو کے حق پر ڈاکہ نہیں مار سکے تھے۔ انہوں نے جتنی بھی کوشش کی تھی سب رائگاں گئی تھی، اور پیسے بھی کافی ضائع ہو گئے تھے، کیونکہ قسمت شاید چاچو کے ساتھ تھی، اس لیے انصاف ہو گیا تھا۔ اب سب کچھ آدھا آدھا ہونا تھا، لیکن اماں نے یہاں بھی بے ایمانی کی اور دادی کے آدھے زیور چھپا دیے، اور باقی آدھے بچے تھے اس کا حصہ ہوا تھا، اور بھی کافی کچھ ایسا تھا جو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اور اتنی بے ایمانی کے بعد اماں ابا سوچ رہے تھے کہ وہ خوش رہ پائیں گے، لیکن قدرت نے ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق آنے والے دنوں میں چھپا کر رکھا تھا، جس کا مزہ وہ کافی دنوں تک چکھنے والے تھے۔ اب جب سب الگ ہو گیا تھا تو نیا گھر لینے کی باری آئی۔ اب اماں ابا دونوں سوچ میں پڑ گئے تھے کہ وہ گھر کہاں لیں، کیونکہ اب اس علاقے میں ہم لوگ گھر نہیں لے سکتے تھے، اور پھر کسی اور جگہ ہم رہنے لگے تھے۔ لیکن پھر یکے بعد دیگرے ہمارے ساتھ واقعات ہونے لگے، جیسے کالی قسمت نے ہمارا گھر ہی پکڑ لیا تھا۔ نیا گھر ہمیں راس نہیں آیا تھا، اور چند ہی دنوں میں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ ابو کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ بولنے اور چلنے کی قوت سے معذور رہ گئے تھے، اور اب وہ بستر سے جا لگے تھے۔ تب انہیں امی کی اصلیت کا پتہ لگا تھا
کہ سب کچھ اتنا اچھا اور ٹھیک نہیں ہے جتنا ان کو لگتا ہے۔ امی سارا دن جو کرتی تھیں اب وہ ابو کے سامنے تھا۔ ابو نے چاچو سے بھی ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگی تھی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکتے تھے کیونکہ ان کی زبان میں رب نے اب تالے لگا دیے تھے۔ امی سارا دن گھر سے باہر رہتی اور گھومتی پھرتی تھیں۔ میں ابو کے پاس کئی کئی گھنٹے بیٹھتی اور ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے بے بسی سے دیکھتے ہیں اور وہ نادم بھی ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسے ہی ابو بولنے لگے۔ اس رات ابو نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی اور کہا کہ بیٹا، میں اب رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بیٹی دی جو میری اتنی خدمت کرتی ہے۔ اگر لڑکا ہوتا تو آج وہ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہ کرتا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کافی دیر تک رات روتے رہے، اور پھر جب اگلے دن میں اٹھی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ میرے بابا اس دن سو کر نہ اٹھے تھے اور محلے کے ڈاکٹر نے آ کر کہہ دیا تھا کہ یہ اب فوت ہو چکے ہیں۔ امی کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہ ٹپکا تھا۔ اور پھر اس دن میں نے چاچو اور چچی کو بھی آخری بار دیکھا۔ اس دن کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر میں بھی نہ آئے تھے، کیونکہ اب ابو تو رہے نہیں تھے، لیکن وہ لوگ مجھے بھی بھول گئے تھے کہ ان کا ایک رشتہ اس دنیا میں اب بھی باقی ہے۔ اب تو امی کو مزید چھوٹ مل گئی تھی۔ وہ جہاں دل کرتا جاتی اور جیسے دل کرتا رہتی تھیں۔ انہوں نے عدت تک پوری نہیں کی تھی۔ اب وہ اپنی عیاشی میں پیسے ضائع کرتی تھیں۔ ان کا دل کرتا تھا کہ وہ بس باہر ہی رہیں، لیکن یہ سب بھی آخر کب تک چلتا؟ ان کی اس فضول خرچی کی وجہ سے گھر میں موجود ساری رقم ختم ہو گئی تھی۔ اب کوئی مزید کمانے والا بھی نہ تھا کہ وہ کما کر لاتا۔ اب جب ہم فاقوں پر پڑے تو امی کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی اور انہیں دال آٹے کے بھاؤ پتہ لگے تھے۔ اب ہمارے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ عیاشی تو بہت دور کی بات ہے۔ اب امی نے دادی کے زیور بیچنا شروع کر دیے تھے، لیکن آخر کب تک؟ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ دادی کے زیور بھی ختم ہو گئے۔ ان کا مجھے بہت دکھ تھا، کیونکہ وہ دادی کی آخری نشانی تھے۔ اب امی نے ایک اور نیا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے تہخانے میں جاتی اور وہاں سے بہت سارے پیسے نکال کر لاتی تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی اور مجھے اب لگنے لگا تھا کہ میری امی کوئی غلط کام کرتی ہیں۔ مجھے ان کے کردار پر بھی شک تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ اکثر ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے اور کافی سارا سامان بھی لایا کرتے تھے۔ مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ میں اب 16 سال کی ہو گئی تھی اور مجھے اس گھر میں بالکل بھی محفوظ محسوس نہ ہوتا تھا۔ ہر وقت اپنی جان اور عزت کے لالے پڑے رہتے تھے۔ میں اب راتوں کو بھی اس ڈر سے سو نہ پاتی تھی کہ کہیں کچھ غلط ہی نہ ہو جائے اور میں ہاتھ ملتی نہ رہ جاؤں، کیونکہ اب مجھے اپنی امی پر یقین نہیں رہا تھا۔ اس لیے میں نے شور مچا دیا کہ مجھے اب شادی کرنی ہے۔ ایک دن امی جب تہخانے میں گئیں تو میں ان سے پہلے ہی وہاں جا کر بیٹھ گئی تھی اور فیصلہ کر لیا تھا کہ آج اس راز پر سے پردہ اٹھا کر رہوں گی کہ آخر اس کمرے میں ہوتا کیا ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب امی اس کمرے میں آئیں اور انہوں نے آتے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت جو کام کر رہی تھیں وہ کس قدر گھٹیا تھا۔ میری امی غیر قانونی منشیات بیچتی تھیں۔ اس نے اس کمرے سے باہر کا راستہ بنا رکھا تھا جہاں سے لوگ آتے اور وہ منشیات خرید کر باہر بیچ دیتے تھے، اور امی ڈھیر سارے پیسے کما لیتی تھیں۔ مجھے اب بہت افسوس ہوا تھا کہ میں نے اس عورت کے پیٹ سے جنم لیا۔ ابا نے ہمیشہ امی کو حلال کما کر دیا تھا، اور اب یہ سب دیکھ کر تو میرا خون ہی کھول اٹھا تھا۔ میں اب یہ سوچنے لگی کہ امی کو آخر کیا سزا دی جائے، اور میرے ذہن میں پھر ایک خیال آیا اور میں بجلی کسی رفتار سے باہر گئی اور پولیس کو فون کر دیا، جو آدھے گھنٹے میں ہی آ گئی تھی۔ امی اب تہخانے میں تھی اور پھر پولیس نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ امی آخر حیران تھی کہ آخر پولیس کیسے آئی، تو تب انہیں پتہ لگا کہ ان کی رپورٹ میں نے کروائی تھی۔ امی مجھے سب کے سامنے دھمکیاں دینے لگی تھیں اور پھر پولیس انہیں لے گئی۔ اب میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی جب چاچو میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے پیار دیا، اور پھر مجھے اپنے گھر لے گئے اور میری شادی اپنے بیٹے سے کرا دی۔ چاچو نے اپنے حصے کی جائیداد سے ایک بزنس بھی شروع کیا تھا اور آج وہ بہت امیر تھے۔ اب اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ اماں کہاں ہیں میں نہیں جانتی، لیکن اب میں 3 بچوں کی ماں ہوں اور بے حد خوش ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے
اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔